چلیں آج تاریخ کا ایک ایسا باب کھولتے ہیں جہاں ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، ایک بحرانی لمحہ آیا اور ایک ایسی تلوار کی کہانی رقم ہوئی جو کہتے ہیں آسمان سے اتری تھی۔ یہ جو اعلان ہے نا، یہ تاریخ کے ایک بہت ہی ڈرامائی لمحے میں گونجا تھا۔ تو آج ہم یہ جانیں گے کہ آخر اس اعلان کے پیچھے کی پوری کہانی کیا ہے اور یہ الفاظ امید اور مایوسی کے کس نازک موڑ پر کہے گئے تھے۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ اس جنگ کی کہانی دراصل 1 سال پہلے شروع ہوئی تھی، ایک شکست اور اس کے بعد انتقام کی آگ میں۔ چلیں 1 سال پیچھے چلتے ہیں، ایک دوسرے میدان جنگ میں۔ دیکھیے، جنگ بدر میں ہارنا قریش کے لیے صرف فوج کا نقصان نہیں تھا، یہ ان کی عزت پر، ان کی انا پر ایک گہری چوٹ تھی۔ ابو سفیان جو اب قریش کا سردار تھا اور اس کی بیوی ہند، دونوں اپنے پیاروں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا، مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کرنا۔ تو پورا 1 سال لگا کر انہوں نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور سیدھا مدینہ کا رخ کیا۔ تاریخ ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں ایک فیصلہ کن ٹکراؤ ہونے والا تھا۔ اب ہم آ گئے ہیں احد کے میدان میں، اور یہاں مسلمانوں کے سامنے ایک ایسی مشکل کھڑی تھی جو دیکھنے میں تو بالکل ناممکن لگ رہی تھی، لیکن ان کے پاس ایک بہت ہی زبردست حکمت عملی تھی۔ ایک طرف 3000 کا لشکر، دوسری طرف صرف 700، یعنی تعداد میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ لیکن اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت ہی ہوشیار منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اب یہ پلان بہت زبردست تھا۔ تیر اندازوں کو ایک ایسی جگہ بٹھا دیا گیا جہاں سے وہ دشمن کو پیچھے سے حملہ کرنے سے روک سکتے تھے، اور حکم بالکل صاف تھا، بالکل واضح، چاہے ہم جیتیں یا ہاریں، کچھ بھی ہو جائے، تم لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ اور کمال یہ ہوا کہ یہ منصوبہ بالکل ٹھیک کام کر گیا۔ مسلمان اپنی کم تعداد کے باوجود قریش کی فوج پر بھاری پڑ گئے۔ جیت اتنی قریب نظر آ رہی تھی کہ شاید کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ابھی کہانی میں سب سے بڑا موڑ آنے والا ہے۔ مگر پھر جیت سے صرف ایک قدم دور ایک ایسی غلطی ہوئی جس نے سب کچھ بدل دیا، صرف جنگ کا نتیجہ ہی نہیں بلکہ تاریخ کا رخ بھی۔ ذرا تصور کریں، دشمن کی فوج بھاگ رہی ہے، میدان آپ کے ہاتھ میں ہے، جیت بالکل سامنے نظر آ رہی ہے، ہر ایک چیز منصوبے کے مطابق چل رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ اتنا اچھا جا رہا تھا تو پھر آخر گڑبڑ کہاں ہوئی؟ وہ کیا غلطی تھی جس نے جیتی ہوئی بازی پلٹ دی؟ یہاں پر انسانی فطرت کا ایک بڑا دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ فتح کو اتنا قریب دیکھ کر پہاڑی پر جو تیر انداز تھے نا، ان میں سے کچھ کو لگا کہ بس جنگ تو ختم ہو گئی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف حکم بھول کر مال غنیمت اکٹھا کرنے نیچے اتر آئے۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا، ایک چھوٹی سی غلطی جو آگے چل کر بہت مہنگی پڑی۔ وہ پہاڑی درہ جس کی حفاظت سب سے اہم تھی، اب بالکل کھلا پڑا تھا، دشمن کے لیے ایک سیدھا راستہ۔ اب کہانی کا سب سے خطرناک اور افراتفری والا حصہ شروع ہوتا ہے، وہ حصہ جہاں اس ایک غلطی کی وجہ سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ قریش کا ایک بہت ہی چالاک کمانڈر تھا، خالد بن ولید۔ اس نے فوراً یہ موقع دیکھ لیا۔ 1 سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر اس نے اپنے گھڑ سواروں کو اسی خالی درے سے گھما کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب سوچیں، مسلمان جو ابھی جیت رہے تھے اچانک 2 طرف سے پھنس گئے، اور اسی حملے میں مسلمانوں کے عظیم جنگجو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ اور اسی افراتفری میں ایک ایسی افواہ پھیلی جس نے مسلمانوں کی کمر ہی توڑ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ جھوٹی خبر تھی، لیکن اس نے ایسا کام کیا جو دشمن کی تلواریں بھی نہ کر سکیں۔ حوصلے بالکل پست ہو گئے اور کئی سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اور پھر وہ ہوا جس سے یہ افواہ سچ لگنے لگی۔ افراتفری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پتھر لگا، آپ زخمی ہوئے اور زمین پر گر پڑے۔ بس یہ وہ لمحہ تھا جہاں سب کچھ ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا کہ سب سے گھنے اندھیرے میں ہی امید کی کرن نظر آتی ہے۔ جب سب کچھ بکھر رہا تھا، تبھی تاریخ نے بہادری کی ایک ایسی داستان لکھی جو آج تک یاد کی جاتی ہے۔ تو اس وقت جب ہر طرف بھگدڑ مچی تھی، جب بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ گئے تھے، امام علی بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے۔ وہ اکیلے ہی دشمن کے حملوں کو روک رہے تھے۔ اور پھر کہانی اپنے سب سے نازک موڑ پر پہنچ گئی۔ دفاع کرتے کرتے امام علی کی اپنی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب سوچیں، دشمن چاروں طرف ہے اور آپ نہتے رہ گئے ہیں۔
और यही वो लम्हा है जो इस पूरी कहानी का मरकज है। रिवायत के मुताबिक ठीक इसी वक्त आसमान से एक आवाज गूंजी, वही ऐलान जो हमने बिल्कुल शुरू में सुना था। कोई बहादुर नहीं सिवाय अली के, कोई तलवार नहीं सिवाय जुल्फ़िकार के। और कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वो मशहूर 2 धारी तलवार जुल्फ़िकार इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को दी। और ये मंजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा सलामत देखना और इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को जुल्फ़िकार के साथ उनका दिफा करते देखना, ये एक ऐसा मंजर था जिसने भागते हुए मुसलमानों को रोक दिया। उनकी टूटी हुई हिम्मत फिर से जुड़ गई, मायूसी उम्मीद में बदल गई और फौज मुकम्मल तबाही से बच गई। तो आखिर में जंगे उहद हमें सिखाती क्या है? भले ही ये मैदान में एक हार थी, लेकिन इसने कुछ बहुत गहरे सबक सिखाए। पहला ये कि नज़्म ज़ब्त और हुक्म मानना कितना ज़रूरी है। दूसरा ये कि ईमान का असल इम्तिहान मुश्किल तरीन वक्त में ही होता है। और तीसरा, इसने हमें बहादुरी की वो लाजवाल कहानी दी, जुल्फ़िकार की कहानी। और ये एक सवाल है जो आज भी अहम है। 1400 साल पुरानी ये कहानी, एक तलवार की कहानी, हमें आज के दौर में क्या सिखा सकती है? जब हम अपनी जिंदगी की जंगों, अपने बहरानों का सामना करते हैं, तो क्या नज़्म ज़ब्त, यकीन और हिम्मत जैसे सबक आज भी हमारे लिए इतने ही मायने नहीं रखते?